السلام علیکم۔ آج اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے حاضرات کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے نہ صرف مختلف معلومات بلکہ ہر طرح کی مشکلات کا حل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس حاضرات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ حاضرات بچے اور بڑے کے علاوہ عمل خود بھی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ حاضرات نہ تو آپ لوگوں کو دنیا کی کسی کتاب سے ملے گی اور نہ ہی پورے یوٹیوب کے اوپر اس طرح کا عمل آپ لوگوں کو ملے گا۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حاضرات کا طلسمی آئینہ تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس طلسمی آئینے کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور زیادہ تعریف دانش مندی نہیں۔ طلسمی آئینہ بنانے کے بعد ہی آپ لوگوں کو اس کی قدر معلوم ہوگی۔ یہ عمل مجھے میرے بزرگوں سے ملا اور آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ عمل بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرا چینل وظیفہ لائیو ٹی وی کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور جو لوگ پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے میرا چینل وظیفہ لائیو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ عمل آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک عدد شیشہ جس کا سائز 11 انچ لمبائی اور 9 انچ چوڑائی وہ حاصل کرنا ہوگا۔ شیشہ سفید ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ گلاب کی عطر کا انتظام کر لیں، اور اس عمل میں جو طلسمی نقش ہے وہ آپ لوگوں کو میری ویب سائٹ سے مل جائے گا۔ ویب سائٹ کا لنک آپ لوگوں کو سکرین کے اوپر دکھائی دے رہا ہوگا، نہیں تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو چاند کی 14 تاریخ سے شروع کرنا ہوگا۔ عمل کو مکان کی چھت کے اوپر یا کسی ویران جگہ پر کریں۔ اس عمل کا ایک خاص وقت ہے۔ اگر وقت مقرر پر عمل شروع نہ کیا تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے شیشے کے اوپر اس طلسمی نقش کو چپکا دیں۔ یہ عمل آپ نماز عشاء کے بعد فوراً کر لیں۔ ٹھیک 11 بجے رات کو چھت کے اوپر بیٹھ کر اس طلسمی آئینے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اول و آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آیت کریمہ کو لا تعداد پڑھیں۔ یہ پڑھائی ٹھیک 12 بجے تک ختم کر دیں اور شیشے کے اوپر دم کر دیں۔ اس عمل کو مسلسل 11 دن تک جاری رکھیں۔ اس عمل میں چند باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ ایک تو روزانہ 1 پاؤ گوشت اپنے پاس رکھیں اور پڑھائی ختم ہونے کے بعد گوشت کو وہاں پر ہی چھوڑ آئیں۔ دوسری بات، عمل شروع کرنے سے پہلے باوضو ہوں۔ بہتر تو یہ ہے کہ روزانہ غسل کر لیں۔ تیسری بات، شیشے کے اوپر روزانہ گلاب کی عطر ضرور لگائیں۔ اور ایک خاص بات، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اجازت ضرور لیں۔ اس عمل میں خسار کی سخت ضرورت ہے۔ عمل میں خسار کر کے بیٹھیں۔ جن لوگوں کو بادشاہ جنات کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے ان لوگوں کو نہ تو حصار کی ضرورت ہے اور نہ ہی اجازت کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ صرف 21 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کر بادشاہ جنات کو یاد کر کے عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ طلسمی آئینے کو استعمال کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے پاک صاف جگہ کا انتظام کریں۔
باوضو اس طلسمی آئینے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد آیت کریمہ کو لاتعداد پڑھنا شروع کر دیں۔ طلسمی آئینے کے اوپر دم کرتے جائیں۔ انشاءاللہ چند منٹ بعد حاضرات کھل جائے گی۔ سلام کے بعد اپنے مسئلے مسائل کا حل پوچھیں۔ بھائیوں اور بہنوں، چند ضروری باتوں سے ضرور آگاہ کرتا چلوں۔ حاضرات کرتے وقت شیشے کے اوپر عطر ضرور لگائیں۔ اس عمل کو صرف نیک اور پرہیزگار ہی لوگ شروع کریں، بنا کسی دنیاوی لالچ کے، ورنہ عمل میں کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اجازت ضرور حاصل کریں، ورنہ خطرہ عظیم ہے۔ عمل میں کامیابی کے بعد جو راز دیکھیں کبھی کسی کو بیان نہ کریں، ورنہ عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ طلسمی آئینہ کام نہیں کرے گا، اور روزانہ دن میں صرف 3 مرتبہ حاضری لگائیں۔ اس سے زیادہ حاضری کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اس طلسمی حاضری کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جنات کے علاوہ پریاں اور موکلات کی بھی حاضری ہوگی۔ اس طلسمی آئینے کو اگر تیار کر لیتے ہیں تو ہمیشہ آیت کریمہ کو روزانہ 101 مرتبہ پڑھتے رہیں تاکہ عمل قبضے میں رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔